اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد راٹھور کا سلام قبول کیجئے۔ خواتین و حضرات، وادی کشمیر کو جنت ارضی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس خطہ کو قدرت نے ایسی خوبصورتی اور رنگ و بو سے نوازا ہے کہ یہ جنت کی مثال یا جنت کا ٹکڑا لگتی ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر کا چپا چپا حسن کی دولت سے مالا مال ہے اور دنیا اس کی خوبصورتی کی گرویدہ ہے۔ حویلی کوہٹا بھی کشمیر کے آزاد خطہ کا ایک ضلع ہے جو اپنے حسن و دلکشی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں متعدد سیاحتی مقامات پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر دکھا چکا ہوں اور آپ میرے چینل پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو حویلی کے جس خوبصورت مقام کی سیر کروانا چاہتا ہوں وہ ہے شیرو ڈارا اور گاؤں چرون کا ٹاپ مانجی شہید۔ مانجی شہید عجیب لطف والی جگہ ہے، پرسکون اور مسرور کن۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو دھند کا وہاں پر راج تھا اور دھند اپنی مرضی سے مستیاں کرتی ہوئی کبھی کسی طرف تو کبھی کسی طرف بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی تو مکمل ایسے گھیر لیتی تھی کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے میں جو لطف آتا تھا وہ دھند سے بھی گہرا چھا جانے والا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہم بادلوں کے اوپر کسی شاہین کی طرح پرواز کر رہے ہیں۔ دھند کے ساتھ وسعت پرواز کا منظر ناقابل بیان ہے۔ ایک عجیب مہک چار سو پھیلی ہوئی تھی جو صرف پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہی محسوس ہوا کرتی ہے۔ قدرت کا یہ رنگ وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں جو ایسی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ ان احساسات کو الفاظ میں پرونا ناممکن ہے۔ مرمری اور شبنمی گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے جو سرور محسوس ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے جام کے گھونٹ پی لیے ہوں اور آپ دنیا جہان کے غموں سے آزاد نشے میں جھوم رہے ہوں۔ پاؤں سے سر تک دوڑتی بجلیاں احساسات کو جادوئی اثر دیتی ہیں۔ گھاس کے ساتھ پھیلے سرخی اور سفیدی مائل چار پتیوں والے پھول نظر کو ہیرا کر دیتے ہیں۔ صاحب بصیرت ایسی جگہوں پر قدرت کو بہت قریب سے دیکھ لیتے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ظاہری نظر کے ساتھ افلاکی نظر سے سرفراز کیا جاتا ہے وہ انہی تخلیقات کو تخیلات کی وسعتوں میں لے جاتے ہیں اور غور و فکر اور تدبر سے وہ کچھ پا لیتے ہیں جو ہم دو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ عشق کی راہیں شاید یہیں سے واہ ہوتی ہیں۔ شیرو ڈارا اور مانجی شہید پہنچنے کے لیے متعدد راستے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ حویلی سے باہر سے آ رہے ہیں تو آپ لس ڈنا والی طرف سے یہاں پہنچ سکتے ہیں اور اگر فارورڈ کوہٹا شہر کی طرف سے آنا ہو تو آپ 3 راستوں سے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ پہلا راستہ علی آباد والی طرف سے ہے جو ہالن، سندرمار اور درہ حاجی پیر جیسے حسین راستوں سے ہوتا ہوا آپ کو شیرو ڈارا تک پہنچ جائے گا۔ یہ راستہ سب سے زیادہ خوبصورت مناظر پیش کرتا ہے۔ یہ کوہٹا شہر سے تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ دوسرا راستہ ممتاز آباد پلنگی سے ناگا ناڑی روڈ والا راستہ ہے جو آپ کو پلنگی، سنگل، پتھرا اور ناگا ناڑی جیسے دل نشیں مناظر دکھاتا ہوا شیرو ڈارا تک لے جائے گا۔ مانجی شہید جانے کے لیے لس ڈنا اور حاجی پیر روڈ پر شیرو ڈارا کے مقام سے نیچے کو آتی ایک الگ روڈ پر اترنا پڑتا ہے جو شیرو ڈارا سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر آپ کو مانجی شہید پہنچا دے گی۔ یہی روڈ اگر آپ نیچے اترتے رہیں تو بل کھاتا ہوا یہ کوئی 8-10 کلومیٹر کا راستہ چھمبر، باٹا کوٹ اور بدال سے ہوتا ہوا ہاشمی موڑ کے مقام پر آپ کو حویلی کوہٹا کی مین روڈ سے ملا دے گا۔ اور یہی وہ تیسرا راستہ ہے جس کے ذریعے آپ کوہٹا سے پلنگی گگڈار سے ہوتے ہوئے ہاشمی موڑ سے بدال روڈ پر مڑیں گے تو آپ مانجی شہید پہنچ جائیں گے۔ یعنی یہ روڈ حویلی کوہٹا مین روڈ کو لس ڈنا حاجی پیر روڈ سے شیرو ڈارا کے مقام پر لنک کرتی ہے اور درمیان میں چرون ٹاپ پر مانجی شہید آتا ہے۔ ایک بزرگ کی نسبت سے اس جگہ کا نام مانجی شہید پڑا ہے۔
جن کی مرکز وہاں پر موجود قبرستان میں واقع ہے۔ ان بزرگوں کی بے شمار کرامات بتائی جاتی ہیں جن کی الگ تفصیل ہے اور بہتر اللہ میاں ہی جانتے ہیں۔ ان راستوں پر موٹر سائیکل پر سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہم لوگ بھی یہاں موٹر سائیکل پر پہنچے تھے اور ممتاز آباد سے ناگا ناڑی والا راستہ اختیار کیا تھا۔ ناگا ناڑی الگ سے ایک سیاحتی مقام ہے۔ رنگ برنگے پھولوں سے ڈکی ناگا ناڑی دل کو موہ لینے والا منظر پیش کرتی ہے۔ دور تک نظر کے سامنے پھیلے گاؤں اور ان میں رنگ برنگے CIG چادروں سے بنے گھر آسمان پر ستاروں جیسا منظر پیش کرتے ہیں۔ ناگا ناڑی نالا سے اوپر جاتی بل کھاتی روڈ کسی ناگن جیسی دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے ناگا ناڑی بھی قیام کیا اور وہاں کے پھولوں خوشبوؤں سے محظوظ ہوتے رہے۔ دھند یہاں بھی اپنے انجان راستوں پر رواں دواں تھی۔ خوبصورت اور سبز و شاداب میدانوں میں لوگوں کے مال مویشی بھی مستیاں کرتے نظر آتے تھے۔ خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے کہ زندگی میں جب بھی موقع ملے تو قدرت کی تخلیق کردہ ایسی حسین اور دل فریب جگہوں پر ضرور جایا کریں۔ ایسے قدرتی مناظر انسان کی روح کو تر و تازہ کر دیتے ہیں اور سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہاں، ہے کوئی پاک ذات جو ایسے رنگ و بو، سبزہ، پھول، تازہ مہکتی فضا، مرمری گھاس پہ شبنم اور چاندی سے چمکتے چشموں کو پیدا کرتی ہے۔ یہ سب دیکھ کے انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، اللہ اکبر! اور پھر آپ اللہ کے بہت قریب چلے جائیں گے۔ اگر غور و فکر کریں گے تو نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شاد رہیے، آباد رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شاہد راٹھور کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔